بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ دولہا دلہن کورس کا جو سیکنڈ چیپٹر ہے، نکاح کا رشتہ کیسا ہونا چاہیے، لڑکا لڑکی کا جو چین ہے، اس کا جو انتخاب ہے وہ آپ نے کیسے کرنا چاہیے۔ انشاءاللہ آج کے ہمارے اس کلاس کے یعنی یہ جو سیکنڈ چیپٹر ہے ہمارا، اس کے اندر ہم بتائیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کو جو ہے نا اس کے سارے مسائل وغیرہ بھی بتائیں گے۔ دیکھو، میں نے اس کے سارے ڈیٹیلز آپ کو پرسوں کے دن بتایا ہوں کہ ایک لائف پارٹنر جب ہم انتخاب کر رہے ہیں، اس کو جب ہم چوز کر رہے ہیں اپنے زندگی کا پارٹنر بنانے کے لیے، اس میں کیا کیا صفات ہونا چاہیے، کیا کیا قابلیت ہونا چاہیے، جس کی وجہ سے وہ جو ہمارا لائف پارٹنر ہے وہ لانگ ٹرم کے لیے ہمارے زندگی کا ساتھی رہے۔ بہت ساری چیزیں ہمارے زمانے میں دیکھی جاتی ہے، اور سب سے پہلی چیز جس سے ہم شروعات کر رہے ہیں، نکاح کے رشتوں کے اندر سب سے پہلا جو شبد بولا جاتا ہے، چاہے وہ لڑکے والوں کی طرف سے ہو یا لڑکی والوں کی طرف سے ہو، رشتہ دیکھنے کے لیے ہو یا کوئی رشتے کی بات چیت کرے، اس میں سب سے پہلا یہ پوچھا جاتا ہے بھائی لڑکے کی برادری کیا ہے، اور لڑکی والے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں لڑکی کی برادری کیا ہے، اور لڑکے والے ہیں تو وہ پوچھتے ہیں کہ بھائی لڑکی کی برادری کیا ہے۔ تو یہ اصل میں لوگ یہ چاہتے ہیں کہ برادریوں میں برابری رہے، لڑکا بھی ایک ہی برادری کا رہے، لڑکی بھی ایک ہی برادری کی رہے۔ تو سب سے پہلی جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ لڑکا لڑکیوں کے اندر ہمارے ملک میں جو برادری دیکھی جاتی ہے، تو برادری کی کیا حیثیت ہے، یعنی انڈیا میں جو لوگ اپنی برادریوں کے اوپر فخر کرتے ہیں، ہم فلانے برادری کے، تم فلانے برادری کے، یہ چھوٹے برادری کے، وہ بڑے برادری کے، مسلمانوں کے اندر بہت زیادہ تضاد ہے اس چیز کو لے کر۔ ایک نکاح میں جانے کا موقع ملا ابھی قریب تھوڑے دنوں پہلے، تو وہاں پہ میں نے دیکھا کہ لڑکی کے جو دادا ہے وہ کھانا نہیں کھا رہے ہیں، ان کو سمجھایا گیا ارے چلو چلو حاجی صاحب کھانے میں شریک ہو جاؤ، بولے نہیں مجھے کھانا نہیں کھانے کا۔ تو میں ان کو گیا سمجھانے لگا، میں بولا ارے چلو نا حاجی صاحب کھانا کھا لو، پرابلم کیا ہے، مسئلہ کیا ہے، تکلیف کیا ہے، کس وجہ سے آپ جو ہے کھانا نہیں کھانا چاہتے ہو۔ تو وہ حاجی صاحب کہنے لگے، بولے یار مسئلہ اصل میں ایسا ہے نا، میں ناراض ہوں یہ نکاح کی وجہ سے۔ میں بولا کیوں ناراض ہے آپ؟ بولے میں اس لیے ناراض ہوں کیونکہ ہمارے بیٹے نے جس لڑکے کے ساتھ میں ہمارے پوتری کا رشتہ کیا وہ ہماری برادری کا نہیں ہے۔ میں نے کہا تمہاری کون سی برادری؟ بولے فلانی برادری۔ تو میں نے کہا اس میں پرابلم کی کیا بات ہے، لڑکا مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، اور زیادہ فرق نہیں دونوں کی بھی برادریوں میں، اس کے باوجود ان میں آپس میں جو ہے برادری کو لے کر اس طریقے کا جب تضاد پیدا ہو گیا، اس طریقے کا جب ماحول بن گیا، تو وہ بزرگ کھانا کھانے کو تیار نہیں ہے۔ تو ہمارے سماج کے اندر سب سے پہلی جو چیز یعنی شادیوں کے مسائل کے اندر سب سے پہلی جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ یہی دیکھی جاتی ہے کہ بھائی لڑکا ہو یا لڑکی ہو، اس کی برادری کون سی، اس کی برادری کو جو ہے چیک کیا جاتا ہے۔ تو آج جو ہے ہم پہلے کتاب میں سے پڑھ کے آپ کو بتائیں گے کہ برادریوں کی حقیقت کیا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیں گے تو قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صاف لفظوں کے اندر فرمایا، کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، تم کو مختلف قومیں اور خاندان بنائے تاکہ ایک دوسرے کی شناخت کر سکو، جس میں یہ بھی داخل ہے کہ کون ہمارا
قریبی اور دور کا رشتہ دار ہے تاکہ تم ان کے حقوق کو ادا کر سکو۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مختلف خاندانوں مختلف قوموں کے بنانے میں یہ حکمت بتلائی ہے کہ اس سے تعارف اور شناخت ہو جاتا ہے کہ یہ قریشی ہے، یہ انصاری ہے، یہ صدیقی ہے، یہ فاروقی ہے۔ اگر یہ تفاوت نہ ہوتا تو ایک دوسرے کی پہچان میں سخت دشواری ہو جاتی، کیونکہ ناموں میں اکثر توارد ہوتا ہے، یعنی ایک جیسے ہوتے ہیں، ایک ہی نام کے بہت سارے آدمی ہوتے ہیں، کسی قدر امتیاز گاؤں کی جگہ سے ہو جاتا ہے، جیسے دہلوی ہے، لکھنوی ہے، پھر ایک شہر میں بھی ایک نام کے بہت سارے ہوتے ہیں تو محلوں سے امتیاز ہو جاتا ہے، محلے میں بھی ایک نام کے دو تین ہوتے ہیں تو قبائل کی طرف نسبت سے امتیاز ہو جاتا ہے۔ یہ حکمت ہے الگ الگ خاندان ہونے کی، مگر آج کل بھائیوں نے اسی کو مدار فخر بنا لیا۔ اب یہاں دو قسم کے لوگ ہو گئے ہیں، بعض نے تو نسب اور شرف کی جڑ ہی اکھاڑ دی۔ ان کو اس سے شبہ ہے کہ اس آیت میں اختلاف قبائل کی حکمت صرف تعارف بتلائی گئی ہے۔ جی اسی طرح سے تو آگے جو ہے، اب یہ جو ہم نے ابھی قرآن کریم کی آیت تلاوت کی اور آیت کے بعد میں ہم نے جو آپ کو بتلایا کہ دیکھو قرآن میں فرمایا لِتَعَارَفُوا، یعنی صرف تمہاری پہچان کے لیے کہ تم مثال کے طور پر عمران نام کے 5 لوگ ہیں، تو عمران نام کے جو 5 لوگ ہیں، اب آپ جو ہے اپنا ایک عمران کا آپ تذکرہ کر رہے کہ بھائی ہمارا ایک شاگرد ہے ماشاءاللہ جو آج وہ ایم ایل اے ہے اور اس کا نام عمران ہے، تو لوگ پوچھیں گے کہ بھائی آپ کا شاگرد ہے ایم ایل اے عمران ہے، کون ایم ایل اے عمران؟ جیسے ہی آپ بولیں گے کہ بھائی عمران شیخ، تو لوگ فوراً پہچان، اچھا عمران شیخ، وہ شیخ عمران وہ آپ کا شاگرد ہے، ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ عمران انصاری جو ہے وہ آپ کا شاگرد ہے۔ نہیں بھائی، وہ جو شیخ ہے ہمارا شاگرد ہے۔ اس طریقے سے شناخت ہوگی، پہچان ہوگی۔ آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، آپ نے جو ہے قرض دیا ہے عبداللہ کو، اب عبداللہ کو آپ نے قرض دیا ہوا ہے اور آپ جو ہے کچھ لوگوں کے سامنے تذکرہ کر رہے ہو کہ بھائی میں نے عبداللہ کو قرض دیا ہوا ہوں لیکن وہ مجھے پچھلے 1 مہینے سے نظر نہیں آ رہا ہے۔ اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو نظر آ جائے تو آپ لوگ مجھے اس کے بارے میں بتا دینا۔ تو لوگ آپ سے دوسرا سوال یہ کریں گے بھائی آپ نے عبداللہ کو دیے تو یہ عبداللہ کون ہے؟ یہ عبداللہ باغبان ہے، یہ عبداللہ شیخ ہے، یہ عبداللہ سید ہے، یہ عبداللہ قریشی ہے، یہ عبداللہ پٹھان ہے، یہ عبداللہ خان ہے، یہ کون عبداللہ ہے؟ تو پھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ بھائی یہ عبداللہ قریشی ہے، تو لوگ پہچان لیں گے اچھا عبداللہ قریشی کے اوپر آپ کا قرضہ ہے، تو فوراً وہ پہچان کے اندر آئے گا۔ تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں صاف لفظوں میں فرمایا کہ یہ جو خاندان قبیلے بنائے نا، فخر اور گھمنڈ کے لیے نہیں بنائے۔ ہمارا قبیلہ بڑا ہے، تمہارا قبیلہ چھوٹا ہے، ہمارا خاندان بڑا ہے، تمہارا خاندان چھوٹا ہے، یہ چھوٹے بڑے کے لیے نہیں بنائے ہیں۔ اگر کسی کو بڑا اور چھوٹے اور بڑے خاندان کو اگر دیکھنا ہے تو جائیے آپ قبرستان کے اندر، اور قبرستان کے اندر اگر آپ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہاں پہ جو ہے عبداللہ خان صاحب کی بھی قبر ہے، انہی کے بازو میں عبداللہ انصاری کی قبر ہے، اسی کے بازو میں عبداللہ منصوری کی قبر ہے، اسی کے بازو میں عبداللہ سید صاحب کی قبر ہے، اسی کے بازو میں شیخ صاحب کی قبر ہے، وہیں پہ بادشاہ کی قبر ہے، وہیں پہ وزیر صاحب کی بھی قبر ہے، وہیں پہ غلام صاحب کی بھی قبر ہے، وہیں پہ شہین شاہ کی بھی قبر ہے۔ سب کی قبریں جو ہے ایک ہی قبرستان کے اندر بنی ہوئی ہے۔ آپ سے میرا سوال ہے، آپ دیکھیے نا سب ایک ہی قبرستان میں سو رہے ہیں، وہ تو ہمارے انڈیا میں ہے جو قبرستان کے سرہانے پہ پارٹی لگائی جاتی ہے، جو قبرستان میں آپ لوگ کبھی آپ کے گاؤں میں وغیرہ میں پتہ نہیں جو ہے یہ جو سسٹم ہے لوہے کی پارٹی کا ہے یا پھر وہ جو پتھر کو تراش کے جو ہے پارٹیاں لگائی جاتی ہے، ووٹ لگایا جاتا ہے، تو میں دیکھتا ہوں کبھی قبرستان میں میرا بھی جانا ہوا قبرستان میں، تو لوگ جو ہے نا وہ سیر کے پاس میں ایک پارٹی لگاتے ہیں اور اس کے اندر لکھتے ہیں، بولے الحاج جناب سید محمد
फलाने सेठ साहब, और फिर उसके बाद उनकी तारीख वफात लिखी जाती है। मतलब मर गया वो सेठ जो है कब्र में चले गया, लेकिन उसके जो रिश्तेदार है उनके अंदर से अभी तक वो घमंड निकला नहीं कि वो सेठ को तुमने मट्टी में छोड़ के आ गए। ना वो सेठ ने अपनी दुकान साथ में लेकर गया, ना अपनी मर्सिडीज कार साथ में लेकर गया, ना अपना पैसा साथ में लेकर गया, कुछ लेकर नहीं गया, कब्र में छोड़ के आ गए। मगर वो जो खानदान का घमंड था निकला नहीं अभी भी, उसका खानदान भी उसके अंदर लिखा हुआ है। तो अफसोस की बात है एक हदीस में तो इतने सख्त अल्फाज है उन लोगों के लिए जो अपने खानदानों पे फख्र करते हैं कि हमारा खानदान इतना बड़ा और हमारा खानदान उतना बड़ा। तो हदीस में ऐसे लोगों के लिए इतने सख्त अल्फाज है जो मैं अभी बयान नहीं कर सकता हूँ यहाँ पे। इतने सख्त अल्फाज है उस हदीस के अंदर। मुझे आप बताइए, तो इससे पता ये चला कि खानदान जो है ना वो सिर्फ पहचान के लिए है, वो घमंड के लिए, फख्र के लिए, और इसलिए नहीं है कि दूसरे खानदान के लड़की का रिश्ता आएगा तो हम नहीं करेंगे, या दूसरे खानदान के लड़के में लड़के को हम हमारी लड़की नहीं देंगे। बड़े अफसोस की बात है ये। और मैं आपको एक वाकया मेरे साथ पेश आया हुआ सुनाता हूँ। मेरी पहचान में एक साहब थे, थोड़े बहुत पैसे वाले थे, और माशाल्लाह उनकी एक दुख्तर यानी उनकी बेटी के लिए उन्होंने खुद मुझे सामने से बोला हुआ था रिश्ते के लिए, बोले यार अपने बेटी के लिए कोई रिश्ता देखो। तो एक और पहचान में पहचानत वाले थे, उनका भी लड़का था, उन्होंने भी मुझे बोल के रखे थे, बोले अपने लड़के के लिए देखो कोई लड़की अगर है तो मैंने वो लड़की वाले से उसी वक्त कहा, उसने जैसी मुझे कहा ना कि अपनी दुख्तर के लिए, तो मैं बोला हाँ भाई मेरे पास में है एक रिश्ता, मेरे एक दोस्त ने मुझे बोला हुआ है उनके बेटे के लिए। बोले चलेगा, मसला नहीं, लड़का क्या करता? मैंने कहा ऐसा करता वैसा करता, वो सारी फजीलत उसकी सुनाए। बोले कोई बात नहीं। फिर उन्होंने बोले लड़के की तस्वीरें वगैरह सब कुछ भेज के दो, तो वो हमने लड़के की तस्वीर वगैरह सब कुछ उनको भेज के दिए। अब वो सब उनको भेज कर देने के बाद में फिर वो सब देखे करे उन्होंने। फिर 15 दिन के बाद में मुझे उनका जवाब आया, बोले यार वो घर में हमारे वालिद साहब और हमारे दूसरे रिश्तेदार जो है वो मना कर रहे हैं। मैं बोला क्यों मना कर रहे हैं? बोले नहीं, वो लोगों का बोलना ये है कि अपने खानदान में ही लड़की देना है, वो जो लड़का है दूसरे खानदान का है उसमें अपने को लड़की नहीं देना। मैंने कहा अच्छी बात है, तुम्हारे मर्जी की बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं बड़े अफसोस के साथ उनकी वो जो लड़की है उस लड़की ने बाद में एक दूसरे लड़के के साथ में कोर्ट मैरिज की। हालांकि वो लड़का भी मुसलमान था, लेकिन वो जो लड़का था अखलाक में, आदात में, बाकी सारी चीजों के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा बेदीन था, मतलब जुए का और नशे का और ये सारी चीजों का वो आदी था। और हमने जो रिश्ता देखे थे वो लड़का एकदम दीनदार था, माशाल्लाह समझदार था। तो क्या होता है ना, लड़की ने अपने मर्जी से कर ली शादी। अब अब्बा जान जो है क्या करते, पकड़ के बैठो। मैं बोला बिरादरी को ऐसा, अरे तुम बोल रहे थे ना बिरादरी के बाहर देने का, पकड़ो पकड़ो बिरादरी को, लटक के झूला झूलो और बिरादरी को, हमारी बिरादरी हमारी बिरादरी हमारी बिरादरी, ऐसा। तो ये जो है ना एक बीमारी है दिमागी, ये बिरादरी, खानदान खानदान के बाहर। अब मुझे आप बताओ, आज जो ऐसे मसले मसाइल चल रहे हैं, लड़के लड़कियां जो है इश्क कर रहे हैं, मोहब्बत कर रहे हैं, और जो है एक दूसरे को खुद ही डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे इससे शादी करना है, उससे करना है। तो फिर ऐसी हालत में क्या करते हैं? आप बैठते बिरादरी को, अचार डालते बिरादरी का, या बिरादरी को जो है वो चिकन का जो लाल मसाला रहता है वैसा लगा के तलते उसको इसके अंदर, तेल के अंदर। मुझे आप बताओ ना। तो प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, सबसे पहली चीज कि हमारे दिलो दिमाग के अंदर से हमने ये निकालना जरूरी है। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ ईमान वाला लड़का वो शर्त है, भाई लड़का मुसलमान है या नहीं है, लड़का ईमान वाला है या नहीं है, ये शर्त है हमारे लिए। ये हमारे लिए शर्त है। हमारे लिए ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो जो लड़का है वो उसकी बिरादरी के हिसाब से या उसके खानदान के हिसाब से, बल्कि ये शर्त है कि हम उसके ईमान को पहले, वो सब चीजें इंशाल्लाह आगे आने वाली है।
یہ تمام باتیں جو ہے یہ آگے آنے والی ہے، اور میں آپ کو جو ہے وہ تمام باتیں ایک دم ڈیٹیل میں تفصیل کے ساتھ میں بتاؤں گا کہ کون سی دینداری اس کے اندر دیکھنا چاہیے۔ اب برادری کا مسئلہ ہو گیا، یعنی برادری کے بارے میں جو میں نے ابھی آپ کو بتایا، جو لوگ شدت پسندی وغیرہ کرتے ہیں، تو کل جو ہمارا سبق ہوگا انشاءاللہ، کل کے سبق میں ہم آپ کو انڈیا کے اندر جو انڈیا میں لوگ برادری کے نام پہ فخر اور گھمنڈ کرتے ہیں، ہماری برادری ایسی، ہماری برادری ویسی، تو یہ جو برادریاں ہیں انڈیا کی، وہ سارے برادریوں کی سب ہم آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے، تفصیل کے ساتھ بتائیں گے کہ انڈیا میں مسلمان جن برادریوں کی بنیاد پر فخر کرتے ہیں یا گھمنڈ کرتے ہیں، وہ برادریوں کی اوریجنل میں ریئلٹی کیا ہے، ان برادریوں کی ریئلٹی کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے اس کا خلاصہ یہی ہے کہ شادی کرنا ہے تو اس سے پہلے لڑکا لڑکی کی اچھی تحقیقات ضروری ہے۔ اب جب ہم تحقیقات میں لگے تو پہلا پوائنٹ ہے برادری کا، تو کیا ہم برادری دیکھیں گے؟ بالکل بھی نہیں دیکھیں گے، ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ ایمان والا یا ایمان والی ہے یا نہیں ہے۔ یہ آج کے سبق کا خلاصہ، اور کل کے سبق میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ انڈیا میں جو لوگ فخر کرتے ہیں، میں صدیقی ہوں، میں فاروقی ہوں، میں فلانے قبیلے کا ہوں، خاندان کا ہوں، میں پٹھان ہوں، تو یہ جو انڈیا کی برادریاں اور خاندان ہے، ان کی ریئلٹی کیا ہے، ان کی حقیقت کیا ہے، کل ہم آپ کو کتابوں کے حوالوں کے ساتھ میں وہ ساری چیزیں بتائیں گے، اور آج کا سبق ہمارا یہیں پہ مکمل ہوتا ہے۔ اب اگر آپ لوگوں میں سے کسی کا کوئی سوال ہے تو ہم کو واٹس ایپ کے اوپر میسج کیجئے، انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا آپ کو مکمل جواب دیں گے۔ چلیے جی، we are waiting for your questions. So kindly request you please ask if you have any doubt, any questions, any concern. یہ آیا ہے ایک سوال، لکھا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سر، with all due respect in Kabristan some people put Takhti so that they or their nearest kin know where their ancestors are buried. کیا یہ بھی غلط ہے؟ نہیں نہیں بھائی، یہاں جو ابھی ہم نے جو بات کی ہے نا، اصل میں وہ مسئلہ ہم نے بیان ہی نہیں کی ہے، یہ غلط ہے یا صحیح ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ نہیں چل رہا ہے یہ صحیح ہے یا یہ غلط ہے، یہاں پہ بات غلط صحیح کی نہیں ہو رہی ہے، اصل میں جو بات ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ جو لوگ زندگی میں بڑے بڑے اپنے خاندانوں پہ گھمنڈ کرتے، زندگی میں جو گھمنڈ کرتے، باقی سونا تو سب کو ایک ہی قبرستان میں، یہ اس کا ہمارا جو مثال دینے کا مقصد ہے وہ یہ ہے۔ باقی یہاں پہ وہ مسئلہ نہیں چل رہا ہے کہ قبر پہ کیا بورڈ لگانا چاہیے، کیا نہیں لگانا چاہیے، یا یادداشت کے لیے لگانا چاہیے یا نہیں لگانا چاہیے، یہاں پہ وہ مسئلہ نہیں چالو ہے۔ ہمارے کو مثال دینے کا مقصد یہ ہے کہ قبرستان میں سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز، ایسا مسئلہ ہے اس کا۔ چلیے اب اور کسی کا کوئی سوال ہے تو بھائی جی۔
چلیے اور ایک ایک سوال آیا ہے. السلام علیکم مفتی صاحب, ماشاءاللہ سبق ہے, بہت ضروری ہے, برادری پناہ ختم ہونا چاہیے, اور آپ بکس کے نام بھی بتائے, بعد میں ہمیں اسے ریپیٹ کرنا پڑے. دیکھو ہماری جو بکس ہے نا, تو ہم زیادہ تر جو بکس ہے میں آپ لوگوں کو ابھی یہ سارے مسائل وغیرہ میں بہشتی زیور میں سے ہی بتاتا ہوں, اور بھی جو کتابیں میں یہ کروں گا تو انشاءاللہ آپ کو بتاتا رہوں گا. جی, اور کسی کا کوئی سوال ہے تو بولو. جی السلام